ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال تعالى في موضع آخر ومن الناس من يعبد الله على حرف وإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته إلى آخر الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے تھوڑی آواز میں دقت ہے، افہام و تفہیم میں کچھ پریشانی ہو سکتی ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مکمل شفا یابی نصیب فرمائے. آج کے اس جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے روبرو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہر ماں باپ کو اولاد کی شکل میں، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، جو بہت بڑی نعمت ہے، ان ماں باپ کی ذمہ داری اپنی اولاد، اپنی نسل کی تربیت کے سلسلے سے اور اصلاح کے سلسلے سے کیسی ہونی چاہیے، اور اس نئے دور میں اپنی اولاد کی تربیت کون سا درجہ رکھتا ہے، یہ ماں باپ کے لیے اولاد کی تربیت ایک چیلنج سے کم نہیں ہے. اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں، صحابہ کرام کے واقعات کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کا منشا ہے. بزرگان محترم، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اللہ جل جلالہ عمل والہ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر، ایمان والے بندوں اور بندیوں سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اگر تمہارے گھروں کے اندر لڑکا پیدا ہوا ہے یا لڑکی ہے اور تم اس کی پرورش کر رہے ہو، پرورش کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی تمہاری ذمہ داری ہے. تربیت نہ ہونے کی صورت میں تمہاری اولاد، تمہارا لڑکا، تمہاری لڑکی، بچہ یا بچی، تربیت نہ ہونے کی صورت میں، اصلاح نہ ہونے کی صورت میں وہ جہنم کی طرف چلتے رہیں گے، جہنم کے راستے کی طرف دوڑتے ہوئے ہوں گے. تم اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو.
جہنم کے راستے میں جانے سے بچا لو، جہنم کا راستہ اختیار کرنے سے بچا لو۔ جہنم کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ ہر وہ راستہ جو قرآن سے توڑنے والا ہے، ہر وہ راستہ جو حدیث سے توڑنے والا ہے، ہر وہ راستہ جو شریعت کے مخالف ہے، ہر وہ راستہ جو اسلام کے مخالف ہے، ہر وہ راستہ جس میں اللہ کی ناراضگی شامل ہے، چاہے اس سے دنیا خوش ہوتی ہو، چاہے اس سے ماں باپ خوش ہوتے ہو، چاہے اس سے دوست و احباب اس کے فرینڈ خوش ہوتے ہو، اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ جہنم کا راستہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی آل و اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے جہنم کیسے دہکائے جائے گی۔ تم دنیا میں جو بھی چولہا جلاتے ہو، گیس کی شکل میں ہو یا لکڑی ڈال کر چولہا جو جلاتے ہو، تو گیس میں جب آگ جلاتے ہو تو پہلے اس کو جلانے کے لیے ایک چنگاری کی ضرورت پڑتی ہے، ایک چھوٹی چنگاری کی ضرورت پڑتی ہو، چاہے وہ لائٹر کی شکل میں ہو۔ اور جب تم لکڑی کا چولہا جلاتے ہو تو اس لکڑی میں آگ لگانے کے لیے پہلے ہی سے بڑے بڑے لکڑیوں میں تم آگ نہیں لگاتے، بلکہ چھوٹے کاغذ کے ذریعے سے یا چھوٹی لکڑیوں کے ذریعے سے تم پہلے آگ لگاتے ہو، پھر بعد میں جا کر وہ بڑی لکڑیوں کو آگ لگ جاتی ہے اور آگ دہک جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وقودها الناس والحجارہ، ہم نے جس جہنم کو بنایا ہے جس میں گنہگاروں کو ڈالا جائے گا، جہنم کے راستے پر چلنے والوں کو ڈالا جائے گا، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا جہنم کی آگ کا ایندھن جو شروع میں جس جہنم کو دہکایا جائے گا وہ ہوں گے لوگ، وہ نافرمان لوگ ہوں گے۔ وہ نافرمان لوگ تمہاری اولاد میں سے ہو سکتے ہیں، تمہارے بچوں میں سے ہو سکتے ہیں، تمہاری نسل میں سے ہو سکتے ہیں، چاہے تمہارے وہ پوتے اور پوتریوں میں سے ہو سکتے ہیں، چاہے وہ تمہارے نواسوں اور نواسیوں میں سے ہو سکتے ہیں، تمہارے بھائیوں میں سے ہو سکتے ہیں۔ تمہیں ذمہ داری ہے تمہارے اوپر کہ تم ان کی فکر کر کے ان کو تم تربیت کرو، ان کی اصلاح کے سامان کو ان کے سامنے مہیا کرو۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن لوگ ہوں گے، نافرمان لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ یہ دو کے ذریعے سے اللہ جہنم کی آگ کو دہکائے گا۔ تو بزرگان محترم، ہر وہ راستہ جو اللہ سے دور کرنے والا ہے، قرآن و حدیث سے دور کرنے والا ہے، شریعت سے ٹکرانے والا ہے، ان تمام راستوں سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تم ہمیں اپنے اولاد کو بھی بچانا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک چیز اور بھی بتائی ہے، جہاں تم اپنی اولاد کی تربیت کرو اس سے پہلے کا جو لفظ ہے وہ اپنے آپ کا ہے۔ تم اپنی اولاد کی تربیت اس وقت کر سکو گے جس وقت تمہاری تربیت ہو چکی ہوگی، تم ان کے سامنے، تمہارے اندر ان کے سامنے شرافت ہوگی، تمہارے اندر تربیت ہوئی ہوگی، تمہاری اصلاح ہوئی ہوگی، تمہارے اندر نمازوں کا شوق ہوگا، قرآن پر چلنے کا شوق ہوگا، حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کا شوق ہوگا، تب جا کر کے وہی شوق ٹرانسفر ہوگا اپنے بچوں میں۔ اسی کا نام تربیت ہے، اسی کا نام اصلاح ہے، اسی کا نام پرورش ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان کی تربیت سے پہلے، ان کی تربیت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو پہلے سدھار لو، اپنے اندر قرآن و حدیث پر چلنے کا جذبہ پیدا کرو، یہ تربیت ہو جائے گی تو پھر تمہارے اولاد کی بھی تربیت ہو جائے گی۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اولاد کی بہت بڑی نعمت ہونے کا اس کا اعتراف کیا اور کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ اولاد، تمہارے گھروں میں تمہاری جو اولاد ہے یہ دنیاوی زندگی کی خوبصورتی ہے، یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے،
زیب و زینت ہے یہ تمہاری اولاد، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی اپنی اولاد کو پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد اولاد ہو جائے، میرے گھر میں لڑکا آ جائے، میرے گھر میں لڑکی آ جائے، اس شوق میں، اس اشتیاق میں اس کی کوشش نہیں کرتا، کیا دھوپ نہیں کرتا۔ اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے، کوششیں کرنے کے باوجود اگر اولاد نہیں ہوتی ہے، کسی نے کہا کہ جاؤ فلاں درگاہ میں جا کر 3 دن سو جاؤ تمہاری اولاد ہو جائے گی، وہ بیچارہ اسی میں جا کر کے وہ درگاہ میں جاتا ہے اور اس درگاہ سے اپنے آپ کو چمٹا کر کے 3 دن وہی رات گزارتا ہے، اس امید سے کہ یہ کر لوں گا تو میرے گھر میں اولاد پیدا ہو جائے گی، میرے گھر میں بھی لڑکا پیدا ہو جائے گا، لڑکی پیدا ہو جائے گی، روتے ہنستے کھلکھلاتے ننھے منھے بچے میرے گھر، اس کے ذریعے سے میرے گھر کی رونق بڑھے گی، سونا سونا نظر آ رہا ہے، بچوں سے یہ گھر چمکے گا، دمکے گا، اس امید سے وہ نہ جانے وہاں بھی جاتا ہے، میلوں دور جا کر کے اولاد کی طلب میں جاتا ہے، وہ بھی کرتا ہے۔ اگر کوئی کہا کہ وہ اس سے نہیں ہو رہا تو فلاں بابا کے پاس جاؤ، فلاں عامل صاحب کے پاس جاؤ، وہاں جاؤ، وہ ملے گا، اس کی طرح سے وہ ہوگا، ان کو اتنے پیسے دے دو، اتنے پیسے دے دو، وہ سب کچھ کرے گا اولاد کی امید میں۔ اسی طرح اگر کسی نے یہ بھی کہہ دیا، وہ بے وقوف، اگر وہ دیندار بے دین ہے، اگر کسی نے کہہ دیا کہ مندر کو جاؤ وہاں ناریل پھوڑ دو تمہیں اولاد مل جائے گی، وہ آدمی اس اولاد کے اشتیاق میں، امید میں وہ بھی کر لے گا، مندر جاتا ہے اور پھر ناریل پھوڑتا ہے، وہاں پر وہ دیا جلا دیتا ہے اس امید سے کہ اولاد مل جائے۔ یہ تو پہلے لوگ کرتے تھے، لیکن آج کل کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایجوکیٹڈ لوگ، تعلیم یافتہ لوگ، جدید تعلیم یافتہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو وہ لوگ تھے جو ہمارے باپ داداؤں کے زمانے سے چلے آ رہے تھے، ان کے رواج کے مطابق چل رہے تھے۔ آج کے لوگ اولاد کی طلب میں کیا کرتے ہیں؟ یہ مندر، یہ درگاہ وغیرہ نہیں جاتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے سے اپنے گھر میں اولاد لانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے کا ڈی این اے لیں گے، دوسرے کے ڈی این اے لے کر اپنی بیوی کے رحم میں ڈالیں گے اور اس کے ذریعے سے اولاد کو لانے کی کوشش کریں گے۔ فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، اور فلموں میں ان کو بتایا جا رہا ہے کرائے کی ماں کو لیں گے اور کرائے کی ماں کو لے کر اس سے بچہ پیدا کریں گے، اپنا ڈی این اے ڈال کر کے اس میں بچہ پیدا کریں گے، اور جب بچہ پیدا ہو جائے گی اسے پیسے دیں گے 1 لاکھ 2 لاکھ، اس کے ساتھ کانٹریکٹ کے بیس پر اس کے ساتھ بچے کی پرورش، اور بڑا ہو جائے گا 1 سال 2 سال کا حساب سے، اور پھر بچہ اس کو لے کر کے اس ماں کو، اس پیدا کرنے والی ماں کو، لیکن ڈی این اے میرا ہے، پیدا کرنے والی وہ ہے، اس کو بھیج دیں گے، یہ کانٹریکٹ کے بیس پر تھا۔ یہ آج کل کی اولاد، آج کل کی نسل اس طرح کا کام کر رہی ہے، فلمیں دیکھ کر کے کر رہی ہے۔ آج وہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کی نسل جو چل رہی ہے، جس طور طریقے پر چل رہی ہے، وہ بس ان کے سامنے فلمیں ہیں اور ڈرامے ہیں، ان کے سامنے نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے ہیں، کوئی نظام نہیں ہے، نظام زندگی نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے سے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اولاد مل جاتی ہے، اولاد مل جانے کے بعد بڑی امیدیں لگاتا ہے کہ یہ بیٹا چل کر بعد میں چل کر انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، لائر بنے گا، فلاں ڈگری حاصل کرے گا، گریجویٹ بنے گا، ڈبل گریجویٹ بنے گا، حافظ بنے گا، عالم بنے گا، مفتی بنے گا، بہت آگے پہنچے گا، بزنس کرے گا، بزنس مین بنے گا، رچ مین بنے گا، بہت سارے جو امیدیں، امنگیں اس کے ساتھ میں لگاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ باپ اور ماں باپ اپنے بچوں سے امیدیں لگاتا ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن کیا صرف امیدیں لگانے سے کام چل جائے گا؟ کیا صرف پوری کی پوری دنیا امیدیں لگانے سے یہ ٹکی ہوئی ہے؟ کوشش بھی تو کرنا پڑے گا۔ اگر تم اپنے بچے کو ڈاکٹر بناتے ہو تو اسے ڈاکٹری کا ماحول دینا پڑے گا کہ نہیں دینا پڑے گا؟ اگر تم اس کو انجینئر بناتے ہو تو انجینئرنگ کا ماحول دینے کے لیے تم نہ جانے کئی پیسے خرچ کر کے ٹیوشن کو بھیجتے ہو، اچھے سے اچھے انجینئر کے پاس ٹیوشن کے لیے بھیجتے ہو کہ نہیں بھیجتے ہو، کہ وہاں سے اس کو اچھی تعلیم ملے گی، کوچ ہے وہ بہترین کوچ ہے۔ یہ سب کچھ اخراجات، یہ سب کچھ ایکسپینسز برداشت کرتا ہے ماں باپ،
کیوں؟ اپنے بچے کو وہ بنانے کے لیے۔ صرف امیدیں لگانے سے کام نہیں چلتا، محنتیں کرنی پڑے گی، پیسہ لگانا پڑے گا، جد و جہد کرنا پڑے گا، اور ماں باپ آج کل کے کرتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے کھانے پینے کی چیزیں مہیا کرتے ہیں، اچھے سے اچھے فاسٹ فوڈ کھلاتے ہیں، اچھے سے اچھے گوشت، مرغ مسالہ وغیرہ کھلاتے ہیں، پرورش ہر چیز کی کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کو روایتیں بھی سکھانی پڑے گی، ان کو تہذیب بھی سکھانی پڑے گی، ان کو ادب و احترام سکھانا پڑے گا، ان کو بڑوں کا ادب کرنا سکھانا پڑے گا، ان کو بچوں کے ساتھ شفقت کرنا سکھانا پڑے گا۔ ماں باپ کا کیا درجہ ہوتا ہے یہ بچوں ہی کے اندر سکھانا پڑے گا، بچپن ہی میں سکھانا پڑے گا۔ بھائیوں کے ساتھ میں کیسا رہنا ہے، اپنے بہنوں کے ساتھ میں کیسا رہنا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ میں کیسا رہنا ہے، یہ ساری کی ساری تربیت کرنی پڑے گی۔ ایمان کا کیا درجہ ہوتا ہے، بعد میں چل کر چاہے جتنے بھی چیزیں سامنے آ جائے، ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے، یہ چیزیں ہم کو بچپن میں سکھانی پڑے گی۔ لیکن آج کل کے ماں باپ ان تمام چیزوں میں اپنے بچوں کی یہ تربیت کرنے سے کوسوں دور ہو جاتے ہیں، امیدیں لگا دیتے ہیں کہ بچہ اچھا بنے گا، بچہ صالح بنے گا، نیک بنے گا۔ امیدوں سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ کوئی ماں باپ آج تک اپنے بچے کو بنانے کے لیے کسی مولوی کے صاحب کے پاس نہیں لے جاتے، کسی مفتی صاحب کے پاس نہیں لے جاتے، کسی کے یہاں نہیں بھیجتے کہ وہاں جاؤ، وہاں اچھی تربیت ملے گی، ان کو اچھی چیز ملے گی، قرآن کیا ہے وہ ملے گا۔ جہاں قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، جہاں حدیث کا درس دیا جاتا ہے، وہاں اپنے بچوں کو بھیجنے کی فکر نہیں کرتے۔ قرآن کی تعلیم، قرآن اچھے سے اچھا پڑھنے کی کوشش نہیں کرائی جاتی۔ یہ کیوں نہیں ہوتا؟ امیدیں، امنگیں لگائی جاتی ہے، لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد بہت پریشان، در در بھٹکتے پھرتے رہتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ جہاں بچہ بے راہ روی کا شکار جو ہوا ہے، وہ بچے کی جہاں غلطی ہے، اس سے بڑی غلطی ماں باپ کی بھی ہے کہ انہوں نے فکر نہیں کی، نظر نہیں رکھا، نگاہ نہیں رکھی ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اپنے ماتحتوں کا، اپنے ماتحت لوگوں کا، اور تمہارے ماتحت میں سب سے بڑے، سب سے اہم ماتحت وہ تمہاری اولاد ہے۔ تمہیں اپنے اولاد کو یہ تمام چیزیں سکھانی پڑے گی کہ کیسے آگے چل کر کے کرنا ہے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ سچ کا دامن تھامے رہنا چاہیے۔ یہ سب مینرز، یہ آداب، یہ سارے کی سارے تہذیبیں آدمی کو سکھانا پڑتا ہے، اپنے ماں باپ کو اپنے بچوں کو سکھانا پڑتا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے۔ بہت ساری جگہوں سے تربیت کی باتیں، اصلاح کی باتیں ملتی ہیں، قرآن کی باتیں ملتی ہیں، حدیث کی باتیں ملتی ہیں، لیکن آج اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو تربیت کی باتیں ابھی جو میں کہہ رہا ہوں، مفتی صاحب جو کہہ رہے ہیں، جو بھی باتیں تربیت کی، قرآن کی، حدیث کی، صحابہ کرام کے واقعات کی روشنی میں جو کہا جا رہا ہے، آج یہ ساری چیزیں سامنے آنے کے باوجود یہ ہمارے اندر جو تربیت کی چیزیں اور ہم لوگ جو ذمہ داری نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ، اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ میرے بازو والے کے لیے ہے، میں تو بہت اچھا ہوں، دیکھو یوں کہیں گے تو تب بھی بازو میں دیکھیں گے، ارے یہ سائڈ والے کے لیے ہے، یہ تو لیفٹ ہینڈ کے والے کے لیے ہے، یہ تو رائٹ بازو والے کے لیے ہے، رائٹ سائڈ والے کے لیے ہے، لیفٹ سائڈ والے کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ہر چیز قرآن کا جو بھی حکم ہے، حدیث کی طرف سے جو بھی تعلیمات ملتی ہیں، شریعت کی روشنی میں جو بھی باتیں ملتی ہیں، آدمی کو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلا مخاطب میں ہوں، مجھے اس کی ذمہ داری نبھانی ہے۔ میرے گھر میں میرا بچہ ہے، 5 سال کا، 6 سال کا، 10 سال کا بچہ ہے، 12 سال کا بچہ ہے، اس کی تربیت کے لیے مجھے یہ کہہ رہے ہیں، یہ باتیں میرے لیے ہیں اور مجھے کرنا پڑے گا کسی بھی حال میں۔ یہ سوچ کر کے نہیں سنتے، بلکہ یہ سوچ کر کے سنتے ہیں کہ یہ سب بازو والے کے لیے ہے، میں تو بہت
اچھا ہو، میں تربیت بھی کر رہا ہوں، تعلیم بھی دے رہا ہوں، اچھے سے اچھے پرورش بھی کر رہا ہوں، ہر ایک کے ساتھ میں میرے تعلقات بھی ہیں، علماء سے میرے تعلقات بھی ہیں، مسجد بھی جاتا ہوں وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے نا، یہ جو تعلیمات جو دی جا رہی ہے، یہ جو باتیں جو کہی جا رہی ہیں وہ میرے لیے نہیں، وہ بازو والے کے لیے ہے۔ اس کمی کی وجہ سے آج یہ ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بچوں کی تربیت نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اس پر عمل کرنا پڑے گا، اور اسی لیے اسی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ عورتوں کا نظام شروع کیا گیا کہ آج مرد حضرات یہ ساری چیزیں دوسرے والوں کو سمجھتے ہیں، اپنے لیے نہیں سمجھتے، اسی لیے عورتوں کا نظام شروع کیا گیا کہ کم سے کم یہ عورتیں تو سنیں گے یہ تربیت کی باتیں، اصلاح کی باتیں، الگ الگ مختلف ٹاپک پر باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں عورتیں سنیں گی، اپنے اولاد کی تربیت جا کر کے کریں گی، اسی لیے یہ نظام شروع کیا گیا۔ اور اسی لیے آپ سے درخواست بھی کی جاتی ہے کہ آتے ہوئے اپنے مستورات کو نیچے لا کر کے رکھیں، ان کے لیے نظام بنایا گیا ہے، وہ سنیں گی تو کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی مصروفیات میں مشغول ہیں، رہیے، حلال کی غذا میں تلاش میں ہیں، رہیے آپ، لیکن اپنے گھروں کے ماحول کو بنانا، دیندارانہ ماحول بنانا، یہ بھی تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے عورتوں کا نظام شروع کیا گیا۔ بچوں کی جو تربیت کی جاتی ہے اس کا سب سے بڑا، سب سے اہم وقت جو ہے وہ بچپن کا ہے۔ بچپن میں جو تربیت کی جاتی ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے اور اس کی الگ چیز رہتی ہے، اور ہر تربیت کا ایک الگ الگ ٹائم رہتا ہے۔ 5 سال میں جتنی تربیت ہونی اتنی تربیت ہونی چاہیے، 10 سال میں جتنی تربیت ہونی ہے اتنی تربیت ہونی چاہیے، 15 سال کی عمر میں جو تربیت دینے کی باتیں ہیں وہ تربیت اس وقت میں ہونی چاہیے۔ اور آج ہمارا کیا ہو رہا ہے کہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی چھوٹا ہے، ابھی چھوٹا ہے، 15 سال گزر جاتے، بعد میں چل کر اس کی جب گریجویشن ہو جائے گا، وہ گریجویٹ ہو جائے گا، 4 مہینے بھیج دیں گے، 40 دن بھیج دیں گے، بعد میں چل کر وہ سدھر جائے گا، جماعت والے اس کو سدھار دیں گے، وہ ان کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ یہ سوچ کر کے ماں باپ اس دیر میں بہت وقت گزار دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہی تربیت جو بعد میں ہونے کی ہے اور وہ بھی توفیق ملی تو، اور وہ بھی ہدایت ملی تو اس کی تربیت ہوگی، ورنہ کئی لوگوں کی تربیت اس سے بھی نہیں ہو رہی ہے۔ اگر وہی تربیت اگر بچپن میں ہو جاتی ہے تو بچہ ہر چیز کو کس طرح ذمہ داری سے لیتا کہ مجھے یہ اس نظروں سے لینا ہے، اس ذمہ داری سے پڑھنا ہے، اسی اہمیت سے، اتنی عظمت میں مجھے پڑھنا ہے، یہ سب کچھ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن میں جو تعلیمات دی جاتی ہے وہ بچوں کے اندر ایسا ہوتا ہے گویا کہ پتھر پر نقش کیا گیا، پتھر پر جو نقش کیا جاتا ہے، پتھر پر جو لکھا جاتا ہے وہ کبھی بجھتا ہے؟ وہ اسی وقت میں بجھے گا جب اس کو توڑ دیا جائے گا، اس کو منہدم کر دیا جائے گا، ڈیمولیشن کیا جائے گا، اس وقت میں وہ ٹوٹے گا۔ اس سے پہلے چاہے آندھی آ جائے، چاہے بارش ہو جائے، چاہے سیلاب آ جائے، وہ لکیریں، وہ نقش نہیں نکل سکتا۔ اسی طرح بچپن میں اگر تم اپنے ماں باپ اگر اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے وہ NRC آ جائے، چاہے CA آ جائے، چاہے وہ کسی اور کی حکومت آ جائے، چاہے وہ کسی اور کی گورنمنٹ آ جائے، چاہے وہ کوئی بھی حکمران ہو، چاہے بھی نفرت ہی پھیلانے والا نفرت پھیلا رہا ہو، چاہے بڑی بڑی اسکیمیں اسلام کو چھوڑنے کی دی جا رہی ہو، بچپن میں تربیت اگر ہوئی ہے اس کی تو پھر وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا، قرآن کے خلاف ایک چیز سننے کو برداشت نہیں کرے گا، مدارس اور مساجد کے خلاف ایک چیز سننے کو برداشت نہیں کرے گا، اس کا ایمان برداشت نہیں کرے گا۔ آج یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، ہماری تربیت، آج ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کی تربیت بچپن میں نہیں کر پا رہے۔ جو تربیت ان کو 5 سال کی عمر میں دینی ہے، 10 سال کی عمر میں دینی ہے، اس وقت میں ان کی تربیت نہیں کی جا رہی ہے، اس کے اوپر دیکھ بھالی نہیں کی جا رہی، نگرانی نہیں کی جا رہی۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ آج اکثر ماں باپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو اپنے بچوں کو بہترین پرورش کر رہے ہیں، اچھے سے اچھے کھانے لا رہے ہیں، فاسٹ فوڈ کھلا رہے ہیں، گھما رہے ہیں، پھرا رہے ہیں، اچھے اچھے پوشاک پہنا رہے ہیں، رمضان آتا ہے تو اچھے قیمتی کپڑے پہنا رہے ہیں، اچھے اچھے شوز دلا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو مانگ رہے ہیں اس کے ہر ضرورت کو پوری کر رہے ہیں۔ ضرورت کو پورا کرنا یہ پرورش ہے، تربیت نہیں کہتے اس کو، یاد رکھیے۔
پرورش جانور بھی کرتا ہے، جنگلی جانور بھی کرتا ہے۔ گدھا کو دیکھو، گدھی اپنے بچے کو کھلانے کے لیے جب وہ بچہ رہتا ہے تو وہ دوڑ دھوپ کر کے لا کر کے کھلاتی ہے۔ مرغی کو دیکھو، چوزوں کے لیے اپنے منہ میں سے دانہ لا کر کے دیتی ہے۔ شیر کا بچہ، شیر بھی اپنے بچے کو کچھ لانے کے لیے مار پیٹ کر کے کسی بھی طرح لا کر کے کھلاتی ہے کہ نہیں کھلاتی ہے شیر نے۔ یہ جنگلی جانور کرتے ہیں، یہ پرورش ہے، پرورش جانور بھی کرتے ہیں، لیکن اب تربیت یہ جانوروں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ پرورش صرف وہ کر لیتے ہیں، جسمانی ضرورت کو پورا کرنا یہ پرورش ہے، روحانی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ تربیت ہے۔ جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے سے جسم زندہ رہتا ہے لیکن روح مر جاتی ہے، روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے سے روح زندہ رہتا ہے۔ اسی لیے جسمانی ضرورتوں کو بھی پورا کرو، روحانی ضرورتوں کو بھی پورا کرو۔ جہاں روحانی غذائیں مل رہی ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی فکر میں ان روحانی غذاؤں میں اور ان روحانی محفلوں میں، مجلسوں میں وہاں پر بھیجا کرو۔ قرآن کا علم جہاں مل رہا ہے، وہ مجلسیں، وہ ماحول جہاں مل رہا ہے، وہاں ان کو بھیجا کرو۔ اپنے گھروں کے اندر بھی وہ ماحول بناؤ، خود دیندار بن جاؤ۔ آج ماں باپ اس پرورش کرنے کے لیے، اپنے اولاد کی پرورش کرنے کے لیے نہ جانے کتنے دور دور جاتے ہیں۔ کوئی سعودی جاتا ہے، کوئی قطر جاتا ہے، کوئی کویت جاتا ہے۔ یہ کیوں جا رہا ہے؟ یہ پرورش کے لیے جا رہا ہے، تربیت کے لیے نہیں جا رہا، تربیت کے لیے نہیں جا رہا۔ وہاں رہنے سے بھی تربیت نہیں ہوگی، پرورش تو ہو جائے گی، لیکن تربیت کے لیے اسے وقت دینا پڑے گا، اسے ٹائم دینا پڑے گا۔ اور بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں جو اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، بھئی کیا ہے، میں اپنے بچوں کو وقت دے رہا ہوں، وقت نہیں دے رہے، وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا فون لے کر کے واٹس ایپ میں بزی ہیں، فیس بک میں بزی ہیں، یوٹیوب میں بزی ہیں، انسٹاگرام میں بزی ہیں۔ اس سے آپ کی تربیت نہیں ہوگی اپنے بچوں کی۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر جانے کے بعد اپنا فون آف کر کے وہاں پر رکھتے، سائلنٹ کر کے رکھتے، بہت زیادہ اگر کوئی کال آ گیا تو اٹھا لیں، بقیہ وقت میں وہ فیس بک دیکھنا، واٹس ایپ دیکھنا یہ ہرگز نہ کریں۔ اس سے آپ کی بچی کی تربیت نہیں بگڑے گی، تربیت نہیں ہوگی بلکہ تربیت بگڑ جائے گی۔ ماں باپ یہ سمجھیں اور بچے یہ سمجھیں گے، اولاد یہ سمجھے گی کہ گھر میں رہنے کے بعد صرف فیس بک چلانا ہے، بچوں سے بات کرنا یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ اپنی بیوی سے بات کرنا، اپنے گھروں کے حال چال کو دیکھ لینا، کہانیاں سنانا، صحابہ کے واقعات کو سنانا یہ تربیت کا حصہ نہیں، یہ سمجھیں گے آپ بچے، اور آج سمجھ رہے ہیں۔ یہی تو ہو رہا ہے۔ تو لہذا وقت دے رہے ہیں تو وقت ایسا دو کہ ان کو سمجھاؤ، صحابہ کے واقعات بتاؤ، بچوں کو لے کر کے بیٹھو۔ صحابہ کے واقعات آپ کی زبان سے جو کہنے کے بعد ان کی جو تربیت ہوگی وہ موبائل سے سننے سے نہیں ہوگی۔ باپ کا ایک صحابی کی واقعے کو بتا کر کے تربیت کرنا یہ بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے موبائل کے سننے سے۔ ماں کا اپنے بچوں کو لے کر اپنی گود میں بٹھا کر کے اپنی بچی کو، اپنے بچے کو صحابہ کا ایک واقعہ بتانا، صحابی کا ایک واقعہ بتانا یہ بہت زیادہ مؤثر اثر رکھتا ہے موبائل میں بیانات سنانے سے۔ یہ خود کریں گے، وہ نہیں ہوتا تو کم سے کم وہ بھی کریں، لیکن کم سے کم اپنے بچوں کو وقت دیں، لیکن اس طرح کریں۔ تربیت کیا چیز ہوتی ہے آج کی اس نسل کو کچھ معلوم نہیں، اور اس کی سب سے بڑے ذمہ دار ہم ہیں، ماں باپ ہیں کہ ہم نے ان کو صحیح سے وقت نہیں دیا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں بچوں میں سے ایک بچہ بگڑ گیا تو کیا ہوگا، 4 بچے ہیں، ایک بچہ بگڑ گیا، 3 بچوں کی میں نے اچھی تربیت کی، یہ بچہ دیکھو آوارہ ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے، سمجھتا ہی نہیں۔ کتنا بولو میرا بڑا بچہ دیکھو کتنا اچھا ہے، میرا سیکنڈ بچہ دیکھو کتنا اچھا ہے، میرا یہ تیسرا بچہ دیکھو یہ بگڑا ہوا ہے، میری تیسری بیٹی دیکھو سنتی ہی نہیں، بہت نافرمان ہو چکی ہے، لیکن میرا دوسرا بچہ تو اچھی ہے، دوسری بیٹی تو اچھی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو یہ جو تمہارا ایک بچہ بھی بگڑے گا نا، ایک بچہ بھی، ایک بچی بھی اگر بگڑ جائے گی تو وہ بگڑنا صرف تمہاری اولاد کا بگڑنا نہیں ہے،
وہ بعد میں چل کر کسی کی بیوی بنے گی، وہ بعد میں چل کر وہ کسی کا شوہر بنے گا، وہ بعد میں چل کر باپ بنے گا، ماں بنے گی، کسی کا داماد بنے گا، کسی کی بہو بن کر کے جائے گی۔ وہ آپ ایک بگڑی ہوئی اولاد کو کسی کے گھرانے میں بھیج رہے ہیں، ایک بگڑی ہوئی اولاد کو آپ باپ بنا رہے ہیں، ایک بگڑی ہوئی اولاد کو آپ ماں بنا رہے ہیں، ایک بگڑی ہوئی اولاد کو آپ بھائی بہن بنا رہے ہیں۔ ایسے میں وہ یہاں بگڑی ہوئی ہے، وہ پورے خاندان کو جا کر بگاڑ دی، کیونکہ تم نے ان کی صحیح سے تربیت نہیں کی ہے۔ تو یوں مت سمجھو کہ ایک بچہ بگڑ گیا تو کیا ہوگا۔ آج جو اعظم نگر کا سرکل ہے یا پھر دوسرے سرکل ہے، وہاں جو آوارہ قسم کے بچے اور نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کس کے بچے ہیں؟ یہ بگڑی ہوئی اولاد کی بگڑے ہوئے بچے ہیں نا۔ انہوں نے ان کی تربیت نہیں کی، یا ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت نہیں کی، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ میں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اس کی ڈونیشن بھر دیا، اس کو اچھی اسکول میں لگا دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، مکتب میں لگا دیا۔ لیکن تربیت کی ایک بات کبھی تم نے اپنے بچوں کو کہی؟ 5 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں آپ کو ہر دن کرنا چاہیے تھا، لیکن کبھی آپ نے کیا؟ یہ آج نتیجہ یہ ہو چکا ہے کہ وہ بیٹھ کر گھنٹوں 12 1 بجے تک وہاں پر بیٹھ کر کیا باتیں کرتے ہیں؟ وہ آوارگی کی باتیں کرتے ہیں، بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں، برائیاں پھیلانے کی باتیں کرتے ہیں، گانجا نوشی کی باتیں کرتے ہیں، شراب نوشی کی باتیں کرتے ہیں، لڑکیوں کی باتیں کرتے ہیں، زنا کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ وہاں پر بیٹھ کر کے یہ سب کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ کیونکہ بیکاری معصیت کا دروازہ ہے۔ آپ اپنے بچوں کو بیکار چھوڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نوبت آ گئی۔ اولاد کی تربیت کا وقت ختم ہو رہا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں، اولاد کی تربیت کا ایک بہت بڑا حصہ یہ بھی ہے کہ آج ہم جب شادی کریں گے، رشتہ دیکھیں گے، تو یوں سمجھ کر کے آپ کو رشتہ دیکھنا ہے کہ میری بیوی اچھی ہو، ایسا نہیں، میرے بچوں کی ماں اچھی ہو، یہ سوچ کر کے آپ کو رشتہ دیکھنا ہے۔ لیکن آج کیا کرتے ہیں؟ اب میری اولاد کی ماں اچھی ہو یہ دیکھ کر کے نہیں رشتہ کیا جاتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ میرے بیٹی کی، میرے گھر میں آنے والی بہو، میرے بڑے بیٹے کی جو انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، بہترین ہونا چاہیے۔ دیکھے تو اللہ اکبر، اور اس کے لیے نہ جانے پورے انڈیا کا دورہ کرتے ہیں، وہاں بھی دیکھیں، یہاں بھی دیکھیں، وہاں بھی دیکھیں، اور کیا دیکھتے ہیں؟ صرف کیا دیکھتے ہیں؟ ایک تو رنگ دیکھتے ہیں، گوری چٹی ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس کی تعلیم کو دیکھتے ہیں، اس کو ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں، باقی جائے بھاڑ میں۔ یہاں تک تو میں نے سنا، اللہ حفاظت فرمائے، یہاں تک میں نے سنا کہ 2 خاندانوں کے درمیان میں بات ہو رہی ہے، اور جو ہے وہ رشتے کی بات ہو رہی ہے، اور وہ لڑکی کا بہت سارے مسائل ہیں، جس کالج میں وہ پڑھتی تھی اس کے بوائے فرینڈ، ایکس بوائے فرینڈ کئی لوگوں کے ساتھ میں ہوا ہے، لیکن گورا رنگ ایک دم گوری چٹی ہے، گریجویشن ڈبل گریجویشن ہے، اور وہاں پر باتیں ہو رہی، ہو گیا سو ہو گیا، اب یہاں سے نئی زندگی شروع کرنا۔ ارے کیا خواب آپ کی اولاد کی وہ تربیت کر سکے گی؟ اتنے سمندروں کا پانی پی ہوئی عورت جو ہے آپ کی اولاد کی کیا تربیت کر سکے گی؟ اور یہ کوئی سوچتا بھی نہیں، نہ ماں باپ، لڑکے کے ماں باپ سوچتے ہیں، نہ لڑکی کے ماں باپ سوچتے ہیں۔ اسے پہلے اپنی توبہ استغفار کرنا چاہیے، اس کی بہترین تربیت کرنا چاہیے، کسی تربیت کے ماحول میں اس کو رکھنا چاہیے، بعد میں ہونا چاہیے۔ اسی وقت میں آپ فیصلہ کر رہے ہیں، ہوا سو ہوا، بعد میں دیکھیں گے، یہاں سے نئی زندگی شروع کریں گے۔ یہاں سے نئی زندگی کیسے شروع ہوگی؟ آپ یہ مت دیکھو کہ کیسی بیوی ہونا چاہیے، یہ دیکھو کہ میرے اولاد کی ماں کیسے ہونے چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھو، رات میں گشت کرتے ہوئے جب پہنچے اور انہوں نے آواز سنی کسی ایک لڑکی کی کہ وہ کہہ رہی ہے اپنی ماں سے کہ ماں، جب اس ماں نے کہا تھا عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے، تم دودھ میں پانی ملا دو، عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر نہیں دیکھے گا، اور ماں کہتی، بیٹی کہتی ہے عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا۔ وہ آواز حضرت عمر کی کان پر پہنچی۔ دوسرے دن حضرت عمر نے مشورہ کر کے، اور وہ کون سا گھرانہ؟ گولی گھرانہ، دودھ والے کو کیا کہتے ہیں؟
اور حضرت عمر امیر المؤمنین، اتنے معزز خاندان کے، شریف خاندان کے، لیکن رشتہ اپنے لڑکے کا کہاں کر رہے ہیں؟ اپنے گھر میں بہو کو بنانے کے لیے، بہو بنا کر لانے کے لیے کون سا رشتہ دیکھ رہے ہیں؟ ایک دودھ والے، آج تم دودھ والے کو عزت بھی نہیں دیتے، انکل بھی کہنا آج جو ہے وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ دودھ والا جب دودھ دینے کے لیے آتا ہے، انکل کہنے کو بھی شرمندگی محسوس کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنانے کے لیے دوسرے دن ہی پہنچے کہ میں آپ کی لڑکی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے قبول کرتا ہوں، آپ اپنے بچی کو میرے گھر میں بہو بنا کر کے بھیجنے کے لیے راضی ہو جائیں۔ لہٰذا اس کے بعد حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو، اس لڑکی کو بہو بنا کر کے لائے اور اپنے بیٹی کی بیوی بنا کر کے لا لیے، اور اسی لڑکی کے بدن سے جو بچہ پیدا ہوا اس کو پوری دنیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ہوتا ہے دینداری کا نتیجہ، یہ ہوتا ہے نیتوں کا نتیجہ، یہ ہوتا ہے ارادوں کا نتیجہ، یہ ہوتا ہے یہ سب کچھ کارکردگی کا نتیجہ۔ اپنے عزائم کو اور دینداری کو دیکھ کر کے اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے سے آدمی کو سوچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔